السلام علیکم خواتین و حضرات. میں آج ورچوئل یونیورسٹی کے توسط سے آپ کے سامنے فائنینشیل اکاؤنٹنگ، جس کو ہم مالی یا کاروباری حساب کتاب کا نام دے سکتے ہیں، کہ سیریز آف لیکچرز میں آپ کے سامنے ہوں. آج کی دنیا حساب و کتاب کی دنیا ہے. چاہے ہماری نجی زندگی ہو، چاہے کاروباری زندگی ہو، ہر وقت حساب اور کتاب کی بات ہوتی ہے. کہیں منافع کی بات ہوتی ہے، کہیں بچت کی بات ہوتی ہے، کہیں اخراجات کو بہتر طریقے سے خرچ کرنے کی بات ہوتی ہے، کہیں یہ موضوع اٹھتا ہے کہ ہم کسی چیز کو بنانے کے لیے کیا خرچ کر رہے ہیں، ہم اس کو کس دام پہ بیچ سکتے ہیں، ہم منافع زیادہ کیسے کما سکتے ہیں. اور سچ پوچھیں تو یہ معاملہ آج سے نہیں بلکہ بہت عرصہ پہلے سے ہمارے ساتھ ہے. بلکہ یوں سمجھیے کہ شاید جب سے دنیا شروع ہوئی حساب اور کتاب کا معاملہ تو ہمارے ساتھ رہا. پرانے وقتوں میں کچھ لوگ اوزار بنایا کرتے تھے، کچھ لوگ کچھ اور چیز، دال، دودھ، چاول، کپڑے، جوتی بنایا کرتے تھے، بیچا کرتے تھے. لیکن پیسے کا تصور نہیں تھا. چیزیں ایکسچینج ہوتی تھی، بارٹر ہوتی تھی ایک دوسرے کے عوض. جب تک ایک شخص دوسرے کے ساتھ ڈیل کر رہا تھا اس وقت تک تو معاملہ بڑا سمپل سا تھا کہ صاحب میں نے آپ سے اتنے اوزار لیے یا 4 جوڑے جوتیوں کے لیے جس کا تناسب اتنے من چاول سے ہے یا اتنے چھٹاک گھی سے ہے یا جو بھی اور چیز تھی اس کے حساب سے تھا. لیکن اس تناسب کو بھی ایک شکل، ایک رنگ، ایک سائز دینے کے لیے بھی کسی نے کوئی کارروائی کی ہوگی. وہ کس بیسس پہ کی، کیسے کی، کس طرح کی. تو وہاں پہ بھی کچھ حساب اور کتاب کا معاملہ تو آ ہی جاتا تھا. پھر جب پیسہ آ گیا، یعنی نوٹس، کوئنز وغیرہ کا استعمال شروع ہو گیا اور لوگوں نے بجائے ایکسچینج کے چیزیں بیچنا شروع کی اور خریدنا شروع کی اور پیسے کے عوض خریدنا شروع کی، تو تب معاملہ آیا کہ صاحب وہی گھر میں کیا خرچ ہو رہا ہے، بھائی کس کس کے لیے خرچ ہو رہا ہے. تو گھر میں جو پیسہ آ رہا تھا اس کو کیا ہوتا تھا. مجھے تو کچھ اس طریقے سے یاد ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں 400 سال پرانا ہوں یا 600 سال پرانا ہوں، لیکن جب تک میری یادداشت ہے اس وقت تک تو بات یہ ہے کہ جناب گھر میں جو پیسہ آتا تھا تو ہماری بڑی بزرگ خواتین جو گھر کے انچارج ہوتی تھی وہ اس پیسے کی مختلف پوٹلیاں بنا کر کے رکھ لیا کرتی تھی کہ یہ دھوبی کا پیسہ ہے، یہ گھر کے سودا سلف کی پوٹلی ہے، یہ پوٹلی جو ہے یہ تنخواہوں کی پوٹلی ہے، یہ فلاں چیز کے لیے، یہ شادی کے لیے، یہ فلاں چیز کے لیے، یہ فلاں چیز کے لیے. اور ان پوٹلیوں میں سے مہینے کے مہینے خرچ ہوتا تھا اور کوشش یہی ہوتی تھی کہ ہر پوٹلی میں سے کچھ نہ کچھ بچی جائے تاکہ وہ مہینے کے آخر میں بچت کہلائے اور اس بچت سے آگے جو بڑی بزرگ چاہتی تھی وہ اس سے کر لیں. تو حساب کتاب تو وہاں بھی تھا. آج جب کاروبار ہر طرف بے انتہا پھیل رہا ہے اور پھیل چکا ہے اور ہر شخص جو ہے اس کی کوشش یہی ہے کہ کاروبار کو مزید
بڑھاوا دیا جائے. جو تنخواہ دار ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ جو تنخواہ مل رہی ہے اسی میں گھر کے تمام اخراجات کو جو ہے بچوں کی تعلیم کو, دوسری ضروریات زندگی کو اس پیسے میں سے کسی طریقے سے پورا کیا جائے. تو ہم بجٹ کی بات بھی سنتے ہیں, ہم حساب کتاب رکھنے کی بات بھی کرتے ہیں. تو یہ تمام تر موضوعات نہ صرف اس لیے ہیں کہ جی ہمارے پاس جو پیسہ ہے یا جو پیسہ ہم کماتے ہیں وہ پیسہ کس طریقے سے خرچ ہوگا, کن چیزوں پہ خرچ ہوگا, ان کی افادیت ہمارے لیے کیا ہے, اور ہم اپنی زندگی ایک بہتر طریقے سے کیسے گزار سکیں گے. لیکن یہ آبجیکٹوز ہر شخص کے لیے مختلف ہو سکتے ہیں, ہر کاروبار کے لیے مختلف ہو سکتے ہیں, اور ان کا استعمال جو یہ تمام حساب کتاب رکھا جائے گا یا رکھا جاتا ہے اس کا استعمال بھی ہر ایک کے لیے مختلف ہوگا. تو یہ تمام معاملات جو ہیں یہ ہم اپنے اس فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے جو سیریز ہے لیکچرز کی اس میں ہم ان معاملات پر غور کریں گے. اور شاید پھر یہ بھی ہمیں کرنا ضروری ہے کہ یہ حساب کتاب رکھا کیسے جاتا ہے. بھئی آپ کہیں گے کہ بڑی آسان سی بات ہے, حساب کتاب رکھنے کی کیا بات ہے, ٹھیک ہے ایک ڈائری میں لکھ لے, کاغذ میں لکھ لیجئے, حساب کتاب ہو گیا. شام کو بیٹھ کے اس کو ایڈ کر لیجئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صاحب کتنا خرچ کیا اور کتنا آپ نے جو ہے وہ کمایا. چیز یہ ہے کہ ہمیں حساب اور کتاب رکھنے کے لیے کچھ قاعدوں, کچھ طریقوں کی ضرورت بھی پڑتی ہے. اور یہ قاعدے اور طریقے جو ہیں یہ متعین ہیں, کوئی ایسی نئی ایجاد نہیں ہے. نئی ایجاد کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں ابھی تک کافی باتیں کر چکا ہوں, لیکن میں نے ابھی تک آپ سے اپنا تعارف نہیں کرایا. سو میرا یہ خیال ہے کہ میں تعارف کرا دوں. میرا نام مجاہد عشائی ہے اور میں ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں. آج سے تقریباً 27-28 سال پہلے میں نے اکاؤنٹنسی کا امتحان پاس کیا تھا اور اکاؤنٹنسی کی پڑھائی لکھائی سے ہی بہت ساری دلچسپی ہے اور وقتاً فوقتاً میں یہ کرتا رہا ہوں. تو میرا تعارف تو اتنا ہی کافی ہے. بات ہو رہی تھی نئی ایجاد کی. آج زمانہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہے. آج ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں ایک میڈیم کے, الیکٹرانک میڈیم کے تھرو بات کر رہے ہیں. آج ہم ایک دوسرے کی آواز سنیں گے ایک ڈیجیٹلائزڈ میڈیم کے تھرو. یہ تمام چیزوں نے حساب کتاب کی دنیا پہ بھی بہت گہرا اثر چھوڑا ہے. پہلے ہم سنتے تھے اور بہت ساری فلموں میں بھی دیکھتے ہیں کہ جناب وہ ایک منشی ہیں اور وہ منشی بیٹھ کے کتاب لکھ رہے ہیں اور وہ ساہوکار کا حساب کتاب رکھ رہے ہیں کہ کتنے گندم کے تھیلے بوریاں جو ہیں وہ ان کے سٹور میں گئیں اور کتنی وہاں سے نکلی اور کس کس فصل سے کیا کچھ آیا. تو صاحب انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے اب یہ تمام تر معاملات جو ہیں یہ اب کسی اور انداز میں ہوتے ہیں اور وہ منشی بیچارہ تو اب تقریباً بیکار ہو چکا ہے جہاں تک کتاب لکھنے کا معاملہ آتا ہے. آج اکاؤنٹنگ کے سافٹ ویئرز موجود ہیں. اس اکاؤنٹنگ سے جو نتائج ہم برآمد کرنا چاہتے ہیں وہ نتائج رپورٹس ہم آٹومیٹکلی بنا سکتے ہیں. ان رپورٹس کا انالیسس کر سکتے ہیں. ایک انڈیویجول, ایک فرد سے لے کے
ایک بہت بڑی کمپنی، ملٹی نیشنل، بین الاقوامی قسم کی کمپنی جو ہے وہ بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی اور اکاؤنٹنگ کو ساتھ لے کے چلتی ہے. آج بین الاقوامی کمپنیاں جس کا صدر دفتر نہ جانے کون سے ملک میں ہو، وہ کمپنی اپنی دنیا کی تمام برانچز کی رپورٹس جو ہیں وہ اپنے صدر دفتر میں تھرو دی مینز آف انفارمیشن ٹیکنالوجی حاصل کرتی ہے. جو بورڈ آف ڈائریکٹرز، جو مینجمنٹ ہے اس کمپنی کی، وہ اس کی بیسس کے اوپر پالیسی ڈیسیشن صدر دفتر میں لیتی ہے اور اس کا تمام تر اعلان اور تمام تر اس کے بارے میں احکامات جو ہیں وہ اسی میڈیم کے تھرو ہر برانچ میں دنیا کے ہر کونے میں جا کے لوگوں کو مل جاتے ہیں. تو نہ صرف یہ کاروبار کے لیے سہولت ہے، سہولت اس سینس میں ہے کہ جی پہلے بہت وقت لگتا تھا، لکھنے والے چاہیے ہوتے تھے، خوش خط چاہیے ہوتے تھے. اب خوش خطی کی بھی ضرورت شاید نہیں اتنی رہی جتنی کہ پہلے ہوتی تھی. اب تو معاملہ یہ ہے کہ کمپیوٹر ہونا چاہیے اور کمپیوٹر پہ بیٹھ کے ہم ڈیٹا فیڈ کریں اور وہ ڈیٹا ٹرانسپورٹ ہو جائے اور اس سے جو بھی رپورٹس چاہیے اور جو انالیسس چاہیے اور جو چیز چاہیے وہ تمام تر ہو کے ہمارے سامنے ہر روز صبح 8 بجے 9 بجے جس وقت دفتر کھلتا ہے اس وقت موجود ہماری میز پہ ہو کہ ہم اس دن کے بارے میں یا پچھلے دن کی کارکردگی کے بارے میں تجزیہ کر سکیں اور آئندہ آنے والے دنوں کے بارے میں ہم سوچ سکیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو یہ تو ایجاد اور یہ چینج ہوئی. اب میں نے شروع میں آپ سے یہ کہا تھا کہ جس وقت ایک آدمی یا ایک شخص دوسرے سے جب تک کاروبار کر رہا تھا تو معاملہ بڑا آرام سے تھا. چلیے صاحب، ایک فرد ایک سے نہیں، ایک فرد 6 لوگوں سے ڈیل کر رہا تھا، 10 لوگوں سے ڈیل کر رہا تھا تو اس کو یاد تھا، 16 لوگوں سے ڈیل کر رہا تھا اس کو یاد تھا، ایک لمیٹڈ نمبر لوگوں سے جب تک کرتا رہا وہ تو اس کو یاد تھا کہ میں نے کس سے کیا لیا، میں نے کس کو کیا دینا ہے. مسئلہ گمبھیر وہاں پہ ہونا شروع ہو گیا جب 16 کی بجائے 60 لوگ ہو گئے، اس سے آگے اگلے گاؤں کے بھی ہو گئے، اس سے اگلے شہر کے بھی ہو گئے. جب یہ تمام لوگ ہو گئے تو اب تو میرے لیے مشکل ہو گیا کہ صاحب میں کس کو کیا بیچوں، کتنے کا بیچوں، کیا کیا بیچا، کس سے کیا لینا ہے، کیا حاصل کرنا ہے، کیا کرنا ہے. تو ایک میں یہ جو ہے مسئلے جس وقت پیدا ہونے شروع ہوئے یعنی زندگی تھوڑی سی کمپلیکس ہونی شروع ہو گئی تو حساب اور کتاب کی ضرورت بھی پڑ گئی. ایک کہانی ہے، ایک چرواہا ہوتا تھا کسی شہر میں، اس کے پاس ایک بکری تھی یا بھینس تھی یا گائے تھی، ایک جانور تھا جو دودھ دیتا تھا. وہ اس جانور سے دودھ دھو کے آگے بیچا کرتا تھا اور اپنی زندگی بسر کیا کرتا تھا. بڑی سمپل لائف تھی، آرام سے اس بیچارے کا گزارا ہو جاتا تھا. لیکن حالات تو آہستہ آہستہ بدلتے رہتے ہیں، مہنگائی بھی ہوتی رہتی ہے، اس زمانے میں بھی مہنگائی ہو جایا کرتی تھی. اس چرواہے بیچارے کو سمجھ نہ آئے کہ یہ جو اب مجھے 5, 6, 8, 10 سیر جو میں دودھ روز کا بیچ رہا ہوں، اس دودھ سے یا اس سے جو پیسہ کما رہا ہوں اس کو میں کس کس چیز پہ خرچ کروں، کیونکہ اس سے تو بیچارے کا گزارا نہیں ہوتا تھا. سو وہ ایک بڑے بوڑھے کے پاس گیا اور ان سے فرمایا کہ صاحب یہ پرابلم ہے، اب کیا کیا جائے. تو بڑے بوڑھے نے کہا، انہیں مشورہ دیا کہ میاں تم ایسا کرو، تم ایک کی بجائے دوسرا جانور ایک اور لے لو، خرید لو.
اس نے کہا میرے پاس کہاں پیسہ ہے, میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں ہے, میں کہاں سے خرید لوں. اس نے کہا چلو اس کا بندوبست میں تمہیں کر دیتا ہوں, اس جانور کے دودھ سے جو پیسہ آئے گا اس میں سے تم ہر ہفتے جو ہے وہ اتنی رقم جو ہے وہ جو شخص تمہیں جانور خرید کے دے گا اس کو تم دو گے, اور باقی پیسہ تم اپنے اوپر خرچ کر سکتے ہو. اس نے کہا صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک بات ہے. تو صاحب طے ہو گیا, اور وہ دوسرا جانور آ گیا, اور اب یہ 10 سیر کی بجائے دودھ کے اس کے پاس 20 سیر دودھ ہونا شروع ہو گیا. جب 20 سیر دودھ ہوا تو اس نے کہا جی وہ جو پہلے 4 لوگ تھے یا 6 لوگ تھے جن کو میں دودھ بیچتا تھا, اب وہ 6 کی بجائے مجھے تو ظاہر ہے میرے پاس 12 ہونے چاہیے یا 14 ہونا چاہیے, یا جتنے بھی خریدار زیادہ ہو سکتے ہیں وہ میرے پاس ہونے چاہیے. تو وہ نمبر جو ہے اس کے خریدار کا بڑھ گیا, اس کی آمدن بڑھ گئی, اس نے وہ ہر مہینے یا ہر ہفتے جو ہے وہ قرض کے پیسے ساتھ کے ساتھ چکانے شروع کر دیے. زندگی اس کی بڑی اچھی ہو گئی. لیکن اب اس کے دل میں کچھ عرصے کے بعد خیال آیا کہ بھائی اب اسی طریقے سے کیسے جاری رہے گا معاملہ, اب 2 کی بجائے 3 یا 4 کیوں نہیں ہونے چاہیے جانور. تو پھر اس نے اپنی طرف دیکھا, اس نے کہا یار میرے پاس تو پھر وہی معاملہ وہی ہے کہ جی میرا تو خرچ پورا ہو جاتا ہے, جانوروں کا خرچ پورا ہو جاتا ہے, میرا ذاتی خرچ پورا ہو جاتا ہے, تو میرے پاس تو بچت ہی کوئی نہیں. اب کیا کیا جائے. وہ پھر بڑے بوڑھے کے پاس گیا اور ان سے عرض کی کہ جناب اب تو یہ معاملہ ہے. انہوں نے کہا صاحب آپ کو اب ہم 2 اور جانور خریدوا دیتے ہیں. اب 2 سے ان کے پاس 4 جانور ہو گئے. معاملہ وہی طے ہوا کہ بھائی ہر ہفتے جو ہے وہ آپ جو اس کی آمدن ہوگی اس میں سے اتنے پیسے جو جس نے قرض دیا تھا اس کو آپ واپس کر دیں گے. آدمی اچھا تھا, قرض واپس کرتا رہا. آمدن بڑھ گئی, اکیلی جان تھی, اب کچھ پیسے اس نے بچانے بھی شروع کر دیے. لوگوں نے جب اس کے کاروبار کی طرف دیکھا اور انہوں نے سمجھا کہ بھائی یہ اب اچھا خاصا کاروبار کر رہا ہے, تو اب لوگ آئے کہ بھائی دیکھو ہم تو تمہارے اتنے سالوں سے دودھ تم سے خرید رہے ہیں, اب تم ایسا کرو کہ ہمیں جو ہے وہ دودھ بجائے نقد پہ دینے کے اب تم ہمارے ساتھ مہینے کے مہینے طے کیا کرو. چلیے صاحب, اب مہینے کے مہینے اس نے کچھ لوگوں کے ساتھ حساب و کتاب جو تھا اپنا وہ اس نے ان کے ساتھ کرا. اب یہ سلسلہ کچھ دن جاری تو رہا, لیکن اس چرواہے کے, جس کو پتا نہیں اب چرواہا کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے, اس کی سمجھ میں یہ نہ آئے کہ اس نے کتنا دودھ کس کو بیچا, کس سے اس نے کتنے پیسے لینے ہیں. تو اب وہ اس کو پھر مصیبت آ گئی, پھر پرابلم آ گئی. اب اس کو سمجھنا ہے کہ جناب دودھ تو مجھے روز میرا جو اکٹھا ہوتا ہے وہ 30 سیر یا 40 سیر یا 50 سیر ہوتا ہے اور وہ میں بیچ دیتا ہوں, لیکن پیسے جو میرے پاس آ رہے ہیں وہ اس حساب سے نہیں آ رہے. وہ پھر بڑے بوڑھے کے پاس گئے اور ان سے عرض کی کہ جناب اب یہ معاملہ ہے. انہوں نے کہا بھائی اب معاملہ جو ہے وہ اب صرف تمہارا معاملہ نہیں رہا, اب تمہیں یہ چاہیے کہ تم کسی ایسے آدمی کو ساتھ رکھو جو کہ تمہارا یہ تمام لین اور دین کا حساب جو ہے یہ کہیں لکھے اور پھر تمہیں مہینے کے آخر میں بتائے کہ تم نے کس سے کیا لینا ہے, کس سے کس کو کتنا دینا ہے, کس کو کتنا دودھ بیچا, کس نے کتنا پیسہ کسی کو بیچ دیا, آپ کو دینا ہے یا نہیں دینا. تو تب جا کے یہ معاملہ ہوگا. سو جناب اس طریقے سے اس حساب اور اس کتاب کا آغاز ہوا. ضرورت تھی میری کہ جی حساب اور کتاب لکھا جائے, اس ضرورت کو پورا کیا گیا. تو اسی طریقے سے کاروبار کے اندر اور انسان کی اپنی زندگی میں بھی جیسے جیسے اخراجات بڑھتے جاتے ہیں یا وہ تمام ہیڈز جن پہ اس کو خرچ کرنا ہے ان کے نمبر میں اضافہ ہوتا ہے تو حساب اور کتاب کی ضرورت پڑ جاتی ہے. ایک
عام گھر کو لیجئے، تنخواہ ہے فرض کر لیجئے 10,000 روپے. اس 10,000 روپے میں نے اپنے گھر کا کرایہ دینا ہے، میں نے اپنے بچوں کی تعلیم پہ بھی خرچ کرنا ہے، میں نے گھر کے افراد کے کھانے پینے پہ، اپنے کھانے پینے پہ بھی خرچ کرنا ہے، کپڑوں پہ بھی خرچ کرنا ہے، ٹرانسپورٹ پہ بھی خرچ کرنا ہے، اور بھی ضروریات زندگی جو ہوتی ہیں ان پہ بھی خرچ کرنا ہے. تو سوال پیدا ہوا کہ یہ سب کچھ کیا خود ہی ہو جائے گا، یا میں کوئی تدبیر کروں گا، یا میں کوئی پلاننگ کروں گا، یا میں کوئی سوچوں گا کہ بھائی کس طریقے سے یہ جو ایک بندی ٹکی رقم میرے پاس آ رہی ہے، اس رقم کو میں کس طریقے سے ان تمام ہیڈز پہ، ان تمام مدوں میں کس طریقے سے پورا خرچ کر سکتا ہوں، اور جو خرچہ ہونا چاہیے وہی ہو، تاکہ گھر میں کھانے کے لیے بھی ہو، بچوں کے اسکول جانے کی جو اسکول کی فیس ہے وہ بھی ہو، ان کی کاپیاں کتابیں لینے کی بھی فیس ہو، پیسے ہوں، ضروریات زندگی کے لیے بھی فیس ہو. تو یہاں پہ بات آئی کہ اس کو کسی قسم کا بجٹ بنانا پڑے گا کہ کس مد میں اس نے کیا خرچ کرنا ہے، کتنے پیسے. وہی پرانی نانی اماں یا بڑے بزرگوں والی بات جو میں نے پہلے کہی تھی کہ جناب پوٹلیاں بن گئیں، تو وہی پوٹلیاں آج ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی بجٹ بن گیا. انہی مختلف مد میں وہ بجٹ بنا لیا ہم نے. اچھا صاحب، اب میری آمدن کم ہے، میرے اخراجات جو ہیں، جو ضروری اخراجات ہیں میرے، وہ زیادہ ہے، تو بھائی پھر میں کوشش کروں گا کہ کچھ اور کام کروں، کچھ اور محنت کروں، شاید ایک دوسرا جاب لینا پڑ جائے، شاید کچھ اور طریقہ اختیار کرنا پڑے گا کہ جی اس آمدنی کو، یا جو کوئی فضول خرچی اگر میں کر رہا ہوں، اگر کہیں کر رہا ہوں تو اس کو کم کرنا پڑے گا، تاکہ اس پیسے کے اندر رہ کے میں اپنا اور اپنے خاندان کا پیٹ پال سکوں، اور ان کی اور اپنی ضروریات زندگی کو پورا کر سکوں. تو یہ بجٹ ہو گیا. اب بجٹ تو ہم نے بنا لیا، ہم نوکری کر رہے ہیں، ہم چیزیں بنا رہے ہیں، وہ چیزیں بنا رہے ہیں. میں فرنیچر بناتا ہوں تو فرنیچر کو بیچنا بھی پڑے گا. میں کہاں بیچوں؟ اب مجھے گاہک کی تلاش ہے، کس قیمت پہ بیچوں. یہ میں ایک کرسی جو بنا رہا ہوں، یہ کتنے کی کرسی بنا رہا ہوں؟ کیا اس سے کم پیسے میں اسی کوالٹی کی کرسی بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی؟ یہ بھی میرے لیے سوال ہے. یہ ضروری نہیں کہ میں کسی فرنیچر بنانے کے کارخانے کا مالک ہی ہوں تو تب مجھے یہ سوال میرے ذہن میں اٹھنا چاہیے. یہ سوال تو میرے ذہن میں تب بھی اٹھے گا کہ جب میں ایک فرد واحد کے طور پہ کام کر رہا ہوں. یہ ضروری نہیں ہے کہ جی کوئی کارخانے یا ملوں کے مالک ہی ہوں گے ہم تو تبھی ہمیں حساب و کتاب رکھنا پڑے گا. نہیں صاحب، حساب و کتاب تو ہم سب کو رکھنا پڑے گا. سو بجٹ ہم نے بنایا، اور بجٹ پہ اب ہم نے کوشش کی کہ جی ہم اس کے حساب سے چلیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ کہیں پیسہ کسی مہینے کم پڑ گیا، کہیں ہم نے دیکھا کہ اس مہینے ذرا اخراجات میں کمی واقع ہوئی. جس مہینے اخراجات میں کمی ہوئی اس مہینے بچت یا سیونگ ہو گئی. جس مہینے میں اخراجات زیادہ ہو گئے اس مہینے میں ہمارے پاس ایک شارٹ فال آ گیا، ایک کیش شارٹ فال آ گیا کہ جی اخراجات زیادہ ہیں اور آمدن یا پیسے اویلیبل جو ہیں وہ کم ہیں. اب یا تو ہم کسی سے قرض لیں جا کے، یا ہم کسی
خرچے کو اگلے ماہ تک یا اگلے پیریڈ تک ڈیلے کر دیں یا اپنی آمدن میں اضافہ کرنے کے لیے کوشش کریں. یہی تدابیر. یہ سوچ تو تبھی آئے گی کہ جب ہمارے سامنے کچھ چیزیں موجود ہوں. پروڈکٹس، اشیاء بناتے وقت، اشیاء اگاتے وقت بھی یہ معاملات جو ہیں یہ ہمارے ذہن میں آنے چاہیے کہ جس قیمت پہ ہم ان اشیاء کو بنا رہے ہیں یا ان اشیاء کو اگا رہے ہیں یا ان اشیاء کو بیچ رہے ہیں، وہ کس قیمت پہ بنا رہے ہیں، کس قیمت پہ بیچ رہے ہیں. قیمت اگر بنانے کی بہت زیادہ ہے تو لا محالہ بیچنے کی بھی زیادہ ہوگی، کیونکہ جو بنانے والا ہے اس نے نہ صرف جو اس کی بنوائی پہ خرچ آیا اس پہ اس کی قیمت واپس وصول کرنی ہے، بلکہ اپنے لیے بھی تو کچھ دال دلیا مہیا کرنا ہے جو منافع کہلاتا ہے. اگر وہ منافع کی شرح جو ہے وہ ایسی تعین کر دیتا ہے کہ قیمت فروخت جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو خریدار کہاں ہے؟ اس قیمت پہ تو کوئی نہیں خریدے گا. اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ میرے پاس انبار لگ جائیں گے چیزوں کے جو کہ میں نے بنائی لیکن میں بیچ نہیں سکا. اور جب میں ان چیزوں کو بیچنے کی کوشش کروں گا تو پھر یہ ہوگا کہ مجھے نقصان ہوگا. کیوں؟ کہ میرا خرچہ ہی پورا نہیں ہوا. منافع کی بات تو بات کی. ہاں، اگر میں نے اپنی بنوائی کی قیمت پہ کنٹرول کیا، اور اس کا مطلب یہ نہیں، ہرگز نہیں، کہ میں جو چیز بنا رہا ہوں اس کی کوالٹی کو خراب کر دوں، کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ بازار میں جو میرے گاہک ہیں، جو میں پروڈکٹ بنا رہا ہوں اس کے گاہک جو ہیں انہوں نے ایک معیار کی چیز خریدنی ہے. وہ اگر اس معیار سے گری ہوئی چیز کو میں بیچنا شروع کروں گا تو وہ چیز نہیں خریدیں گے، یا وہ قیمت جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں ادا کریں گے. لہذا اسی کوالٹی کا مال ہم تیار کریں گے. ہمارا فرض کیا ہے کہ اس کی بنوائی پہ جو کاسٹ آ رہی ہے، جو خرچ آ رہا ہے، اس کو دھیان رکھیں، اس کو کنٹرول میں رکھیں، تاکہ ایک کوالٹی کا پروڈکٹ بازار میں آئے جس کی کاسٹ آف پروڈکشن، بنوائی کی قیمت کم ہو، جس پہ منافع مناسب ہو، اور جس کی قیمت فروخت بھی مناسب ہو. تو گاہک ایسی چیزوں کے لیے بہت سارے مل جائیں گے. یہ تمام کام بھی جو ہے، یہ تمام کام بھی ہم اسی وقت کر سکتے ہیں کہ جب ہم اس چیز کا حساب رکھیں کہ کیا خرچ ہو رہا ہے اس چیز کو بنانے پہ. لہذا ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ایک کارپینٹر ہے، ترخان ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ جناب آپ ایک کرسی بنا دیں، ایک کسی خاص قسم کی، خاص ماڈل. سب سے پہلا ہم اس سے سوال کرتے ہیں کہ صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس پہ لکڑی کتنی خرچ ہوگی. وہ کچھ اپنا حساب کر کے ہم سے کہتا ہے کہ جی 6 فٹ ہوگی. ٹھیک ہے،
6 فٹ ہوگی. آپ 6 فٹ لکڑی، جو لکڑی آپ کو پسند ہے وہ آپ لا کر کے اس کو دے دیتے ہیں. اس پہ ایک آپ نے پیسہ خرچ کیا. اب سوال پیدا آتا ہے کہ وہ ترخان جو ہے، وہ کارپینٹر جو ہے، جس وقت اس لکڑی کو کرسی بنانے کے لیے اس کی تیاری شروع کرتا ہے، وہ رندا لگاتا ہے، اس کی صفائی کرتا ہے، اس کو ٹھیک کرتا ہے، لکڑی کو اس کو کاٹتا ہے. وہ یہ جب سب کام کرتا ہے تو کچھ رندا زیادہ لگا دیتا ہے، کچھ صفائی زیادہ کر دیتا ہے لکڑی کی، اور 2 دن کے بعد آ کے آپ سے کہتا ہے کہ صاحب وہ لکڑی کم پڑ گئی ہے، مجھے 3 فٹ لکڑی اور آپ لا کے دے دیجیے. سو وہ قیمت خرید یا قیمت بنوائی جو پہلے 6 فٹ لکڑی کے اوپر بیس کی گئی تھی، اب سڈنلی غلط اندازے کے حساب کی وجہ سے اب 9 فٹ پہ چلی گئی. ٹھیک ہے، اب آپ نے 3 فٹ لکڑی اور بازار لینے کے لیے گئے، وہ بازار جانے کا خرچہ، وہ وقت کا خرچہ، وہ خرچہ بھی پڑ گیا. 9 فٹ ہو گئی لکڑی. انہوں نے بنا دی کرسی آپ کو، جہاں ان کو 2 دن لگنے تھے وہاں انہوں نے اس کے 4 دن لگا دیے. تو ان کی اپنی جو کمائی تھی وہ بھی 4 دن کی ہو گئی. 4 دن کی کمائی ہو گئی، 9 فٹ لکڑی ہو گئی، رنگ ہو گیا، روغن ہو گیا، کیل ہو گئے، کانٹے ہو گئے، وغیرہ وغیرہ کرتے ہوئے آپ نے کہا تھا یہ کرسی جو ہے یہ 50 روپے میں بنے گی، وہ کرسی آپ کو جا کے پڑی 75 روپے کے اندر. اب یہ تو صرف قیمت اس کی بنوائی کی تھی. اب آپ اس 75 روپے پہ آپ کہتے کہ اچھا صاحب میں اس کو بازار میں بیچوں گا اور بھائی مجھے بھی کچھ کھانا ہے، تو 75 روپے میں نے خرچ کیے، اس 75 روپے پہ چلیے صاحب 10% جو ہے وہ میں اس پہ اضافہ کر لیتا ہوں، چلیے میں اس کو 82.5 روپے کی بازار میں بیچوں گا. جب آپ بازار میں اس کرسی کو لے کے جاتے ہیں تو بازار والا اس کرسی کو دیکھتا، گاہک جو ہے وہ دیکھتے ہیں، پر ہر اینگل ہر زاویے سے دیکھتے ہیں اس کو، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں، کوئی کہتا بھائی 60 روپے لے لو، کوئی کہتا 50 روپے لے لو، 82 روپے کا تو نام ہی کوئی نہیں لیتا. بھائی اس کرسی میں کیا خرابی تھی؟ کرسی اچھی والی تھی، صحیح بیٹھتی تھی، بالکل اچھی تھی، جیسے یہ ہے مضبوط ہے. بہرحال آخر پتہ کیا چلا کہ جناب جو رنگ اس کرسی پہ کیے گئے تھے یا پالش کی گئی تھی وہ لوگوں کو پسند نہیں تھی، اس لیے کوئی قیمت آپ کو دینے کی تیاری نہیں تھی. تو آپ صبح کرسی لے کے گئے تھے، شام جس پہ 82 روپے اور 50 پیسے آپ کو امید تھی کہ ملیں گے آپ کو جیب میں، 75 روپے آپ اس پہ خرچ کر چکے ہوئے تھے. آپ کو تو 60 روپے میں وہ کرسی بیچ کے 15 روپے کا وہ نقصان، منافع تو گیا جہاں جانا تھا، 15 روپے کا نقصان ہوا اور آپ گھر تشریف لے آئے. کس وجہ سے؟ کیونکہ ہم نے یہ نہیں پتا کیا کہ بازار میں کس رنگ، کس روغن، کس قسم کی کرسی چاہیے تھی. ایک اور وجہ، ایک اور چیز جس کا حساب اور کتاب میرے پاس موجود ہونا چاہیے. بھئی یہ حساب کتاب کیا ہوا؟ یہ تو لوگوں کی مرضی ہے. نہیں، اس کو کہتے ہیں مارکیٹ ڈیمانڈ یا مارکیٹ ریکوائرمنٹ. اور مارکیٹ ریکوائرمنٹ کے ٹرینڈز جو ہیں وہ بھی میرے حساب کتاب کا ایک بہت اہم حصہ ہے. اور جس وقت میں اپنے پروڈکٹس کی کاسٹ نکالتا ہوں، ان کی قیمت، بنانے کی قیمت نکالتا ہوں، تو اس میں یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کا بہت عمل دخل ہوتا ہے اور اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. سو فائنینشیل اکاؤنٹنگ جس کی کہ ہم سلسلے میں آج بات کر رہے ہیں، وہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ صرف اس معاملے کا نہیں کہ جی آپ نے کتنے میں چیز بیچی اور کتنے میں خریدی اور اس کا حساب کتاب رکھ لیا، بلکہ یہ تمام تر معاملات جو ہیں یہ اس موضوع کے تحت، اس سبجیکٹ میں تمام تر موضوعات آ جاتے ہیں.
اور انہی تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کاروبار کو کیسے چلانا ہے، کس طریقے سے چلانا ہے، اس کو کیسے اس میں امپروومنٹ لانی، اس میں بہتری لانی ہے، اپنی زندگی میں کیسے بہتری لانی ہے. تو یہ وجہ ہے یا یہ افادیت ہے اس پرٹیکولر سبجیکٹ کی. اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس فائنینشیل اکاؤنٹنگ کو کیا صرف اکاؤنٹنٹس کر سکتے ہیں یا اس کو کوئی بھی کر سکتا ہے، یا اگر کوئی بھی کر سکتا ہے تو پھر اکاؤنٹنٹس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایک لمبی بحث ہے، لیکن آج جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو سہولت آج ہمیں ہے اور جس کی وجہ سے شاید وہ پرانے زمانے کا منشی جو ہے اب اس کی ضرورت نہیں رہی. اس سچویشن میں، اس سیناریو میں تو کوئی بھی اکاؤنٹنگ کر سکتا ہے، لیکن اس کو کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ علم تو حاصل ہونا چاہیے، اس کے بابت کچھ نہ کچھ تو معلوم ہونا چاہیے نا. اسی طریقے سے جو وہ سافٹ ویئر بنا رہا ہے یا جو جس سے کہ سسٹم سے آپ حساب کتاب رکھیں گے میکینکلی یا ڈیجیٹلی یا جیسے بھی کہیں آپ، اس کو بنانے کے لیے بھی جو بنائے گا اس کو بھی کچھ شدھ بدھ ہونی چاہیے اس بارے میں کہ جی اکاؤنٹنگ کیا ہوتی ہے، ورنہ وہ مجھے کیا بنا کر کے دے گا. اور پھر اس کو بتانے والے بھی موجود ہونے چاہیے کہ جن کو علم ہو اس بارے میں کہ جی ریکوائرمنٹس، ضروریات اکاؤنٹنگ کی ہیں کیا. تو اس حوالے سے ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے آئندہ لیکچرز میں کہ حساب کتاب رکھنے کے لیے کیا کیا طریقہ کار ضروری ہے. فی الوقت یہی کافی ہوگا کہنا کہ کاروباری لحاظ سے، کاروبار کرنے کے لیے کاروباری لحاظ سے حساب اور کتاب، فائنینشیل اکاؤنٹنگ، اور فائنینشیل اکاؤنٹنگ صرف کاپی میں حساب ایک ٹرانزیکشن یا جو روز کی جو آپ کی خرید و فروخت ہو رہی ہے اس کا ریکارڈ رکھنے کو نہیں کہتے، بلکہ اس سے جو رپورٹس کا میں نے ذکر کیا تھا، رپورٹس بنتی ہیں، وہ رپورٹس جو ہیں وہ کیا ہوں گی، کس قسم کی ہوں گی، ان سے ہمیں کیا پتا چلے گا ان تمام کے بارے میں، ان کا استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے، میرے پاس بہت سارا کاغذ آ گیا کہ صاحب یہ رپورٹ ہے، یہ رپورٹ ہے، یہ رپورٹ ہے، یہ رپورٹ ہے. بھائی یہ سب رپورٹیں تو بڑی اچھی ہیں، لیکن ان رپورٹوں کا کیا کروں میں، مجھے تو پتا ہی نہیں. لہذا مجھے ایز این انٹرپرینیور، یعنی جو شخص کاروبار چلا رہا ہے اس کے طور پہ، مالک کے طور پہ، یا اس کاروبار میں ایز اے مینیجر، اگر میں ایگریکلچر میں ہوں تو اس کی جو ان پٹس ہیں اس کی کاسٹ کیا آ رہی ہے، وہ کتنی استعمال ہو رہی ہیں، اس کا پر ایکڑ کے کتنا استعمال ہو رہا ہے، اس کی پر ایکڑ کاسٹ کیا آ رہی ہے. یہ تمام چیزیں مجھے پتا ہونی چاہیے، میرے علم میں ہونی چاہیے، اور ان پہ مجھے ڈے ٹو ڈے نظر جو ہے وہ رکھنا پڑے گی. تو تب جا کے میں اپنے کاروبار کو صحیح طریقے سے سنبھال سکوں گا. سو کیسے وہ حساب کتاب لکھنا ہے، اس سے کیا کیا رپورٹس بنانی ہے، ان رپورٹس کا کیا کیا استعمال ہے، اور اس کو استعمال ہم کس لیے کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر رپورٹ ہر کام کے لیے نہیں استعمال ہو سکتی.
کوئی ایک کام کے لیے استعمال ہوتی ہے، کوئی کسی اور کے لیے ہوتی ہے. مختلف قسم کے تجزیے کیے جاتے ہیں، مختلف قسم کی ریزلٹس نکالے جاتے ہیں، اور اس پہ پھر فیوچر ڈیسیشنز، آئندہ کے جو ڈیسیشنز ہوتے ہیں وہ ہم ان تجزیات پر بیس کرتے ہیں. یہاں پہ میں یہ بھی بات کہہ دوں کہ جی ہم روز اخبارات میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ جی اسٹاک ایکسچینج پہ کمپنیز ہیں، لسٹڈ کمپنیز ہیں، آج ان کے شیئرز میں اتنے شیئرز میں ان میں ٹریڈنگ ہوئی، خرید و فروخت ہوئی. بھائی ان کے شیئرز میں بھی ٹریڈنگ ہو رہی ہے، وہ کیوں ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پہ جو بھی مال بناتے ہیں وہ بازار میں بیچتے ہیں، اس کو بیچنے والا خریدتا ہے. شیئرز کو بھی اسی طریقے سے ان کے جو شیئرز ہیں جو کہ اس کمپنی کی ملکیت کا ایک ثبوت کہہ لیں آپ ہوتا ہے یا ایک حصہ ہوتا ہے، وہ بھی خریدا اور بیچا جاتا ہے، اور اس میں بھی اتار اور چڑھاؤ ہوتا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جی جو یہ تجزیات جن کا ذکر میں نے کیا، فائنینشیل ریزلٹس جن کا میں نے ذکر کیا، کہ ان کی بابت جو ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ کمپنی جو ہے اس کا پرفارمنس اچھا ہو گیا، لہذا اس کا منافع زیادہ ہوگا، اور چونکہ اگر اس کمپنی کا منافع زیادہ ہوگا تو تمام حصے داران کو جو ہے وہ منافع زیادہ ملے گا، لہذا اس شیئر کو خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے. یا وہ کمپنی جو ہے وہ ایک اور کمپنی خریدنا چاہتی ہے جس سے اپنا ٹوٹل پروڈکشن کی کیپیسٹی جو ہے وہ اس کو بہت بڑھانا چاہتی ہے. بھائی اگر وہ پروڈکشن کیپیسٹی بڑھے گی تو ظاہر ہے کہ وہ جو مال بنائے گی وہ بھی زیادہ بنائے گی. اس کے علاوہ بہت ساری کاسٹس، بہت سارے اخراجات جو آج دو جگہوں پہ، ایک ہی جیسے اخراجات جو دو جگہوں پہ ہو رہے ہیں وہ اب ایک جگہ سے ہونے شروع ہو جائیں گے. اس میں بھی بچت ہوگی، اس میں بھی سیونگ ہوگی. اور اس طریقے سے جو لوگ شیئرز میں ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں وہ پھر ان تجزیات کی طرف دیکھتے ہیں، ان کا انتظار میں رہتے ہیں. آج عالم یہ ہے کہ جی جو ڈیولپڈ نیشنز ہیں دنیا کے، وہاں پہ تو ہر مہینے ہر ہفتے کے ریزلٹس جو ہیں وہ جو بھی کمپنی اسٹاک ایکسچینج پہ ہے اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ اویلیبل ہوتے ہیں اس کے شیئر ہولڈرز کو. ایگریکلچر کی بات بتا دوں، زراعت کی، کہ جی اس سال یا اس موسم میں یا اس سیزن میں فصل جو ہے گندم کی، اس کی پیداوار متوقع کیا ہے، اس کے انتظار میں لوگ بیٹھے رہتے ہیں. کیوں کہ جتنی ایگرو بیسڈ کمپنیاں، جو زراعت میں بیسڈ کمپنیاں ہیں، ان کا تعلق اس ایکسپیکٹڈ آؤٹ پٹ سے ہے، اس ایکسپیکٹڈ ویٹ کراپ یا کاٹن کراپ سے ہے. اتنا ہی وہ کاروبار، اگر وہ زیادہ ہوگا تو اتنا ہی کاروبار زیادہ ہوگا. اور اس سے جو ہے پھر وہ آگے یہ پتا چلتا ہے کہ جی اسپننگ والا کیا کرے گا، اور ویونگ والا کتنا کاروبار کرے گا، اور کپڑے بنانے والا کتنا کاروبار کرے گا. تو یہ تمام جو اسٹیٹسٹکس ہیں، اعداد و شمار ہیں، حساب ہے، یہ تمام حساب اور کتاب جو ہے یہ آخر ان لوگوں کے پاس جاتا ہے جو اس کا تجزیہ کرتے ہیں، اور اس تجزیے سے عام لوگ جو ہیں وہ پھر مستفید ہوتے ہیں، اور اس کی بیسس پہ کاروبار میں بڑھاوا ہوتا ہے. اور جب کاروبار میں بڑھاوا ہوگا تو ظاہر ہے کہ جو اس کاروبار کو چلا رہے ہیں اور جو اس کاروبار کو اون کرتے ہیں ان کے لیے بھی بہتری مہیا کی جائے گی. تو یہ سب معاملہ ہم نے فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے تحت پڑھنا سیکھنا ہے. کاروبار بہت سارے قسم کے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے ہوتے ہیں، اور مختلف انداز میں کیے جاتے ہیں. اب یہ کہنا کہ جی جیسے میں پہلے بھی یہ بات میں کہہ چکا ہوں کہ کاروبار ایک فرد جب کرتا ہے، وہ کاروبار اپنے لیے کرتا ہے، اور صرف اپنے لیے نہیں کرتا لیکن
اپنے ساتھ جتنے لوگ اس کے کام کر رہے ہیں، جتنے لوگ اس پہ ڈپینڈنٹ ہیں، ان سب کے لیے کر رہا ہوتا ہے. اگر وہ ایک دکان کرتا ہے اور اس دکان میں 5 لوگ کام کرتے ہیں تو ان 5 کی روزی بھی اس دکاندار کے سر پہ ہے. یہ نہ صرف ان لوگوں کے انٹرسٹ میں ہے جو کہ اس دکان پہ کام کر رہے ہیں کہ وہ اس دکان کا کاروبار جو ہے اس کو بہتر طریقے سے چلائیں، اس دکان کی سجاوٹ میں اضافہ کریں، اس کی صفائی میں اضافہ کریں، تاکہ گاہک جو ہیں وہ یہ سمجھ کے کہ جی یہ دکان بڑے اچھے سلیقے سے رکھی گئی ہے، اس میں چیزیں اچھی رکھی جاتی ہیں، وہ وہاں پہ آئیں، وہ چیزیں خریدیں، جو اشیاء بیچ رہے ہیں آپ وہ خریدیں. اور جب آپ خریدیں گے اور کاروبار چلائیں گے آپ اس طریقے سے، اس سوچ سے آپ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں گے، خوش اخلاقی سے پیش آئیں گے، تو کاروبار بڑھے گا. جب کاروبار بڑھے گا تو ظاہر ہے کہ جی آمدن بڑھے گی اس کاروبار کی، آپ کی تنخواہ بھی بڑھے گی، آپ کی روزی میں بھی اضافہ ہوگا، اور آپ کا کام جو ہے، اور آپ کو یہ جو ڈر یا خوف کسی قسم کا ہوگا کہ جناب پتہ نہیں یہ کل تک کاروبار کل پرسوں چلتا ہے، اگلے مہینے چلتا ہے، نہیں چلتا، وہ ڈر اور خوف بھی ختم ہوگا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جی انڈیویجول یا ایک فرد اور اس فرد کے ساتھ جتنے لوگ ہیں وہ ایک طریقے سے چلائیں. اس فرد کی کیا ضروریات ہیں، اس کو کیا کیا انفارمیشن چاہیے، کیا کیا حساب و کتاب کی بابت چاہیے. اب وہی کام جو ہے اگر ایک شراکت کرتی، یعنی ایک سے زیادہ 2 آدمی یا ایک سے زیادہ آدمی، 2 آدمی، 3 آدمی، 4 آدمی مل کر کے کرتے ہیں، تو ان کی ضروریات اور جو ہیں ان ٹرمز آف دی انفارمیشن دیٹ دے ریکوائر، in terms of profitability, in terms of the business that they are doing, all of that changes. اس کے بعد ہم ایک تیسری بزنس کی طرف آتے ہیں، اور وہ بزنس ہے یا تیسری قسم ٹائپ آف کاروبار کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے لمیٹڈ کمپنیز کا کاروبار. لمیٹڈ کمپنیز بھی ایک سے زیادہ افراد مل کر کے بناتے. تو یہ مختلف قسم کے طریقے ہیں جس طریقے سے کاروبار کیا جاتا ہے. تو اس دفعے ہم نے بہت ساری باتیں کی. ہم نے کہا کہ جی کیسے ہوا، فائنینشیل اکاؤنٹنگ کی ضرورت کیا ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ ہم اپنی نانی اماں کو نہ بھولیں جو مختلف پوٹلیاں بناتی تھیں، کیونکہ معاملہ آج بھی مختلف پوٹلیاں بنانے کی کا ہے. شکریہ.